نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے سخت سردی میں وضو کرنے کی فضیلت۔ سامعین، سردی کا موسم ہو، خوب ٹھنڈ پڑ رہی ہو، آدمی گرم بستر سے اٹھے اور سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، یقیناً مشکل تو ہوتی ہے اور نفس سستی بھی دکھاتا ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے کہ اگر ہم تھوڑی مشقت اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ بڑا ثواب نصیب ہوگا۔ بے شک کسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کی مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، پس یہی رباط ہے۔ سم ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب ہے کہ سخت سردی میں اعضاء کا مکمل طور پر دھونا، کہ یہ طبیعت پر نہایت گراں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامنے مسجد کا قرب بعض اعتبار سے مفید ہے، لیکن گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سامعین، یہ تینوں اعمال اجر و ثواب میں سرحدوں کی پاسبانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، گویا عام حالت میں وضو سے تو صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، البتہ سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ جنت میں بندوں کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور یہ بات اور کئی حدیثوں سے وارد ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامنے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامنے ایک اور روایت میں ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامنے طبرانی کی ایک حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے۔ ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے خائف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دی اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے اسے امن دے دیا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک شخص رات کو بیدار ہوتا ہے، وضو اور اس کی پیشانی پر اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے، تو جب وضو کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پیر دھوتا ہے تو چوتھی گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر پردے کی آڑ میں موجود فرشتوں سے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اپنے نفس پر زور دے کر وضو کی تکلیف برداشت کر رہا ہے اور مجھ سے کچھ سوال کر رہا ہے، لہٰذا تم سب گواہ رہو کہ میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا اسے ہم نے دے دیا، کہ میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا اسے ہم نے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ سامنے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت سردی کے موسم میں اچھی طرح سے وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ وہ عمل ہے کہ جو شخص اس پر مداوت کر لے اس کی زندگی بخیر ہے، اس کی موت بھی بخیر ہے، اور اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، گویا عام حالت میں وضو سے تو صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، البتہ سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ جنت میں بندوں کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور یہ بات اور کئی حدیثوں میں وارد ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو سمجھ معلوم ہوا کہ وضو کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر ہم سردیوں کے موسم میں کامل وضو کرے تو اس کا اجر و ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامنے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے باوضو رہا کرو کہ خدا تمہاری عمر کو بڑھا دے گا، اگر ممکن ہو تو دن رات باوضو رہا کرو، کیونکہ اگر تمہیں وضو کی حالت میں موت آ جائے تو تم شہید شمار ہوگے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورا وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو سمجھنا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، پھر اگر یہی وضو اور اس کا پورا کرنا
سردی کے موسم اور کراہت نفس کے باوجود ہو تو اس کا اجر و ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ سامعین، موسم سرما میں مومن کے لیے خیر کے پہلو موجود ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب شائع فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شائع فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہے کہ جن میں وہ قیام کر لیتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، موسم سرما اعمال صالحہ کی ادائیگی کے لیے اور قضاء روزوں کے لیے ایک بہترین سہولت ہے کہ جس میں کم مشقت برداشت کرتے ہوئے انسان اجر عظیم کا مستحق بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی سردی کے موسم میں کامل وضو کرنے، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔